السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا فیمس ڈرامہ، پاکستانی فیمس ڈرامہ بسمل، جو کہ بہت ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے اور بہت زبردست ڈرامہ ہے۔ اور اس میں ایک میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کا بیٹا ہوتا ہے جوان، اور ان کی لائف میں ایک عورت آ جاتی ہے جو کہ ان کی لائف کو برباد کر دیتی ہے، ان کی ہنستی مسکراتی فیملی کو برباد کر دیتی ہے۔ تو بہت اچھی سٹوری ہے اور بہت اچھا ڈرامہ جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس کی جو 26 ایپیسوڈ ہے اس میں کیا ہوا ہے، بہت دھماکے دار سٹوری تھی، بہت زبردست سٹوری تھی۔ اس میں اس کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے جو کہ اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوتی ہے، اور وہ کافی زیادہ انسلٹ کرتا ہے اس کی۔ وہ لڑکی رونے لگ جاتی ہے، آفس سے چلی جاتی ہے۔ پھر جب اس کے ہسبینڈ کو پتہ چلتا ہے کہ میری دوسری وائف کی میرے بیٹے نے اتنی زیادہ انسلٹ کری ہے، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور پھر اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے، اس کو بولتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیوں بدتمیزی کی ہے۔ اب وہ بتاتا ہے کہ بھئی میں نے بدتمیزی کی ہے، وہ ساری وجہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اس سے معافی مانگو۔ وہ کہتا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ جو اس کی بیگم ہوتی ہے اس نے کافی بھڑکایا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا میری رسپیکٹ نہیں کرتا، آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا، وہ آپ کو چھوڑ دے گا، وہ آپ کو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ ان کا بہت زیادہ کان بھرتی ہے۔ تو باپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کو بولتا ہوں تو میں سوری بولے، اپنے بیٹے کو بولتا ہے سوری بول۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بولوں گا۔ وہ کہتا ہے تو سوری بولے گا اس کو بھی، مجھے بھی۔ وہ کہتا ہے اب پاپا آپ کو میں 100 دفعہ سوری بولوں گا لیکن میں اس عورت کو سوری نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ بہت چلاک ہوتی ہے، جاہل عورت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو پھر وہ چلا جاتا ہے گھر، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اس کی ماں کو پہلے اپڈیٹ مل جاتی ہے کیونکہ ماں کو تو سب کی خبر ہوتی ہے۔ وہ کہتی تم نے اپنے پاپا سے بدتمیزی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس عورت کو اس کی اوقات دکھائی تھی۔ تو اس کی ماما کہتی ہیں کہ تم نے اس عورت کو تو اوقات دکھائی تھی لیکن تمہیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے معاملہ اور خراب ہوگا۔ وہ کہتا ہے نہیں ایسا معاملہ نہیں خراب ہوگا۔ تو پھر اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا، ایسے کرنا چاہیے، یہ ہے تو وہ ہے۔ اور ادھر اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ اس کو میں اپنے بیٹے کو جائیداد سے نکال دوں گا، اس سے ساری جتنی بھی وہ اس کو سہولیات دیتا ہے وہ ساری لے لوں گا، جتنی بھی وہ عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے میں اس کو سڑک پہ لے آؤں گا، کسی کام کا بھی نہیں رہے گا۔ اس کو بھی قدر آئے گی کہ باپ کے بغیر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، وہ میرے پیسوں پہ میری دولت پہ عیاشی کرتا ہے سارا کچھ۔ اگلے دن جب وہ آفس جاتا ہے تو اس کا کیبن بند ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کیبن کس نے بند کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کو ای میل ریسیو نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کون سی ای میل؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نا آپ کی جاب ختم کر دی گئی ہے، آپ آفس میں جاب نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کا حکم ہے۔ اس کو جاب سے نکال دیتے ہیں، اس کے بزنس سے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے اپنے بیٹے کو، بیٹا کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنا لیپ ٹاپ لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنی بھی کمپنی کی چیزیں تھی وہ آپ کو نہیں دی جائیں گی کیونکہ وہ کمپنی کی ہیں، آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اور گاڑی؟ کہتا ہے وہ تو آپ کے پرسنل یوز کے لیے تھی، وہ آپ کے پاس ہی رہے گی، باقی ساری چیزیں ہم رکھیں گے۔ پھر وہ لڑکا کافی اداس ہوتا ہے۔ آفس میں طرح طرح کے لوگ اس کی طرح اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، عجیب عجیب چھوٹی چھوٹی سی باتیں بناتے ہیں، جھوٹی موٹی ہر طرح کی اس کی باتیں بناتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے۔ وہ مایوس ہو کے چلا جاتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھے کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا، جو کہ ہنستے بستے گھر میں گھسی، اس نے دولت کو دیکھا اور پھر ان دونوں میں، ان کے میاں بیوی میں آگ لگا دی، خود گھس گئی، ان کا لائف خراب کر دی، صرف اور صرف دولت کی خاطر، صرف اور صرف دولت کی خاطر۔ اب وہ اس کو کافی سوچتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، وہ شیئر نہیں کرتا کسی سے بھی یہ بات۔ تو اب اس کی جو منگیتر ہوتی ہے، اس کو کال آتی ہے اس کی ساس کی، تو اس کو بولتا ہے کہ اس کی ساس اس کو بولتی ہے کہ بیٹا تم فری ہو تو ہم شاپنگ کے لیے چلتے ہیں نا۔ بہو کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، وہ کافی خوش ہوتی ہے۔ پھر اس کا باپ لڑکی کو کہتا ہے تمہاری ساس بہت اچھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں اگر چینج نہ ہوئی تو بہت اچھی ہے۔ پھر وہ پلان کرتے ہیں اس کا شاپنگ کا۔ تو ادھر وہ اپنی جس نے میاں بیوی کی لائف میں آگ لگائی ہوتی ہے، مزے سے مزے کر رہی ہوتی ہے اپنی ماں کے ساتھ اور کہہ رہی ہوتی ہے میں نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، ان کی لائف میں برباد کر دوں گی، اب میرا اس گھر پہ بھی میری حکمرانی ہوگی، یہ ہے وہ ہے۔ پھر لڑکا جاتا ہے اپنے منگیتر سے ملنے کے لیے اور منگیتر اس سے پوچھتی تم کس وجہ سے پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں پریشان۔ وہ کہتی ہے نہیں آپ کسی وجہ سے پریشان ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، وہ کسی سے شیئر ہی نہیں کرتا کہ میرے باپ نے مجھے
بزنس سے نکال دیا ہے. تو وہ کافی پریشان ہوتا ہے. اس کے منگیتر اس کو نا نوٹس کرتی رہتی ہے کہ کیوں پریشان ہے. کافی کوشش کرتی ہے پوچھنے کی لیکن وہ نہیں بتاتا. پھر وہ کھانے کا بل پے کرنے لگتے ہیں تو اس لڑکے کا ATM کارڈ بھی نہیں کام کر رہا ہوتا. تو وہ کہتا ہے اچھا میں دوسرا کارڈ دیتا ہوں. تو وہ دوسرا کارڈ دیتا ہے, وہ بھی بلاک ہو چکا ہوتا ہے. مطلب کہ اس کے باپ نے اس کا ATM وغیرہ بھی بلاک کر دیا ہوتا ہے. اس کو بزنس سے بھی نکال دیا ہے, اس کا ATM بھی بلاک کر دیا ہے. پتہ نہیں کیا کیا وہ اس کا باپ اس سے چھین لے گا, جو کہ اس کا حق تھا. اس کا بیٹا ہے, وہ اکلوتا بیٹا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کوئی پرابلم ہے تو میں بل پے کر دیتی ہوں. وہ کہتا ہے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, میں بل پے کر دوں گا. تو اس کو کیش دے دیتا ہے. اب نا وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی غریب تو نہیں ہو سکتا. لڑکی کہتی ہے ہاں ایک دن میں کون غریب ہوتا ہے, لیکن وہ ایک دن میں ہی غریب ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے سارا کچھ چھین لیا جاتا ہے. اس کا بزنس چھین لیا جاتا ہے, اس کے پیسے چھین لیے جاتے ہیں. اس کی جو اچانک سے نا اس کی لائف میں جو سب کچھ تھا وہ چھین لیا جاتا ہے. تو بندہ کیا بولے کسی کو جا دے, کافی پریشان ہوتا ہے. پھر وہ گھر جاتا ہے تو اس عورت کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا کیسے عیاشی کرتا ہے. اب میں نے اس کو جائیداد دی تھی, سب کچھ دیا تو اس نے اس کی وجہ سے بہت عیاشی کی ہے. لیکن اب جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا, میری بیگم سے معافی نہیں مانگے گا, میں اس کو معاف نہیں کروں گا اور اس کی چیزیں جائیداد وغیرہ اس کو واپس نہیں کروں گا. اس کی بیگم کہتی ہے وہ آپ کو اکلوتا بیٹا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا میں کچھ بھی نہیں کروں گا. تو ساتھ میں جو اس کی لڑکی کی منگیتر ہوتی ہے, اس کے سسر کو کال آتی ہے کہ نا اس کو نا جاب سے نکال دیا آپ کے داماد کو. تو وہ کہتا ہے یار بیٹا ایسا ہوا ہے. وہ کہتی ہے نہیں ایسا ہوتا تو مجھے بتا دیتا شہریار. تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی ایسا ہو. اس نے لڑکے کو اپنے سمدھی کو کال کرتا رہتا ہے لیکن وہ کال نہیں اٹینڈ کرتا کیونکہ وہ اپنی اس لڑکی سیکنڈ وائف کے پاس ہوتا ہے جو کہ جس نے گھر برباد کیا ہوتا ہے. تو وہ کال نہیں اٹینڈ کرتا اور وہ نا اپنی بیوی کو دلاسے دے رہا ہوتا ہے کہ وہ تم سے معافی مانگے گا تو میں اس کو جائیداد دوں گا. میں نے اس کو جائیداد سے نکال دیا, میں نے اس کو بزنس سے نکال دیا ہے. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس بات سے. وہ اس کو نا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں عزت سے گھر لے کے جاؤں گا. اب ان میں اس دونوں کو کوئی حصہ نہیں, ہم دونوں رہیں گے سکون سے. لیکن کب تک چلے گا, دولت مل جائے گی کیا ہوگا. لیکن اس کو لاسٹ میں نا آپ لکھ لیں اس کو ڈیورس ہی ہوگا, وہ واپس اپنی فیملی کے پاس جائے گا جہاں پر سکون ہے. تو پھر وہ آتے ہیں گھر پہ, واپس آتا ہے تو اس کی بیگم کہتی ہے کہ آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے, آپ کی سمدھی کی کال آئی تھی. کہتا ہے ہاں وہ میرے دماغ خراب کرتا ہے. وہ کہتی ہے آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, وہ تو آپ کا سمدھی ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں اس سے بہت تنگ ہوتا ہوں, مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کا ہونے والا سمدھی ہے. وہ کہتا ہے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں, مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پھر وہ کہتی ہے کیا ہو. پھر وہ بیٹا بتاتا ہے کہ میرے ابو نے مجھے بزنس سے نکال دیا اور مجھے جائیداد سے بھی نکال دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہ کہتی ہے اب ہم شادی کیسے کریں گے. اس کی ماں کہتی ہے تو فکر نہیں کرو, شادی میں تمہارے باپ کے پیسوں کے بغیر بھی کنوائی کر سکتی ہوں. اب اس کی شادی ہوگی کیسے ہوگی, اس کے سسرال والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اتنا جائیداد سے نکال دیا, اس کے پیسے لے لیے. وہ اچانک سے سڑک پہ آ گیا ہے. تو کیا ہوگا اگلی ایپیسوڈ میں, وہ لڑکا بہت پریشان ہے. اور جس نے میاں بیوی کے آگے لائف خراب کر دی, ان دونوں میں گھس گئی, جس نے صرف دولت کے لیے اتنا سب کچھ کیا. پہلے دولت کے لیے اس کے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی, جب وہ نہیں پھنسا تو اس نے اس کے باپ کو پھنسا لیا. اور ایک مرد اپنی ہنستے کھیلتے گھر کو چھوڑ کے دوسری عورت میں کیسے انوالو ہو سکتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس میں ایسی کیا چیز تھی جو اس کے گھر میں نہیں تھی. اس کی خوبصورت وائف تھی, اس کے پاس دولت تھی, اس کے پاس بیٹا تھا, سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی وہ اس عورت میں انوالو کیوں ہوا, اس کی کیا وجہ تھی. آپ لوگ کامنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا. اور اگلی ایپیسوڈ وزٹ کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.